السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 148۔ واتخذا، اور بنا لیا، قوم موسیٰ نے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، یعنی کہ جب آپ کوہ طور پہ چلے گئے تو ان کے بعد، من حلیہم، اپنی زیورات سے، اجلن، ایک بچڑا، جسدن، جو کہ ڈھانچہ تھا، لہو خوار، اس سے گائے کی آواز آتی تھی، الم یرو، کیا نہ دیکھا، انہو، انہوں نے، لا یکلمہم، کہ وہ بات نہ کر سکتا ہے، ولا یہدیہم، اور نہ دکھا سکتا ہے، سبیلا، انہیں سیدھی راہ، اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا خدا، وکانوا ظالمین، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جو ان کی قوم کے 70 لوگ وہاں پہ اللہ کے دیدار کی چاہت میں بے ہوش ہوئے اور پھر مر گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ پاک سے التجا کی کہ میں صرف اتنے سے لوگوں کو مسلمان کر پایا ہوں، تو ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما تاکہ تیرے دین کا کام آگے چلے۔ تو اللہ پاک نے ان مردہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ فرمایا، اور آپ وہ 70 افراد کو لے کے اور وہ تختیاں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی لے کے اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو ہوا کچھ یوں تھا کہ وہاں ایک شخص جس کا نام سامری تھا، جو وہاں کا بہت بڑا جادوگر تھا، اور اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامری سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے اپنے علم سے جانا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے تھے، دیدار کی خواہش میں وہ مر گئے، تو اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں خدا بنا سکتا ہوں، تم اس کو دیکھ لینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر تم ہمیں خدا بنا دو، کیونکہ ان کی ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ بت پرستی ہی تھی، تو اب ان کے اندر سے اتنی آسانی سے نکل نہیں رہی تھی۔ تو انہوں نے قوم سے زیورات اکٹھے کیے اور ان کو سونے چاندی کو پگھلایا، اور اس نے ایک بچڑے کی صورت بنا دی۔ اب وہ بچڑا جو تھا کہ حیت جو تھی وہ بالکل ایک گائے کے بچے جیسی تھی، اور یہ لوگ پہلے بھی گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ بڑا خوش ہوئے اس کو دیکھ کے۔ جو سامری تھا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر، تو وہ جہاں جہاں سے جا رہے تھے ان کے گھوڑوں کے سم کے نیچے گھاس اگتی جا رہی تھی، تو اس نے وہ گھاس اٹھا لی تھی ایک بار۔ اب اس نے وہ گھاس جب گائے کے منہ میں ڈالی تو اس سے ڈکارنے کی آواز آنے لگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے خوار، یعنی کہ ایسی آواز آنے لگی جیسے گائے ڈکارتی ہے۔ تو وہ ہو بہو گائے جیسی آواز تو نہیں تھی، لیکن جس طرح سے ہوا گزرتی ہے اور ہوا کے گزرنے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز اس گائے کے منہ سے آنے لگ گئی۔ تب اس نے کہا کہ یہ ہے موسیٰ کا خدا، موسیٰ تو بھول گیا۔ تو وہ سب لوگ اس کی پرستش کرنے لگ گئے، اور جب یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کوہ طور سے واپس آ کر، تو آپ نے کہا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تو بات کر سکتا ہے، نہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، اور تم نے اس کو خدا بنا لیا ہے جو کہ خود بیکار ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم ظالم قوم۔ آیت نمبر 149۔ ولما، اور جب، سکیتا، وہ سخت پشیمان ہوئے، فی ایدیہم، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنا، جیسے ہاتھ چباتے ہیں بندہ جب سخت ندامت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈالتا ہے، ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، یہ والی کیفیت اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وہ سخت شرمندہ ہو گئے۔ وراؤ، اور انہیں نظر آ گیا، انہم، کہ وہ، قد ضلوا، بھٹک گئے، قالوا، تو کہنے لگے، لئن لم یرحمنا، اگر ہمارا رب رحم نہ فرماتا، ربنا، ہمارا رب، ویغفر لنا، اور نہ بخش دیتا ہمیں، لنکونن، تو ضرور ہم ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہیں احساس ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سب کچھ بتایا کہ آپ نے یہ کیا کیا، میں تو آپ کے اندر سے اسی بت پرستی کو نکالنے کے لیے 40 راتوں کے لیے وہاں گیا، تو ریت لے کے آیا، اللہ پاک کے دیدار سے، اللہ پاک کی ملاقات سے مشرف ہوا، اور تم نے میرے پیچھے گائے ہی کو اپنا خدا بنا لیا، جس کی پیچھا میں چھڑوانے گیا تھا اس کو ہی تم نے خدا بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شعلہ بیانی اور آپ کی خطابت سے بہت زیادہ امپریس ہوئے تو وہ شرمندہ ہو گئے، اور انہیں وہ راستہ نظر آ گیا، یعنی کہ ہدایت کا راستہ نظر آ گیا جس راستے سے وہ بھٹک گئے تھے،
تو پھر کہنے لگے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے لیے راہبر بنا کر بھیجا۔ اگر اللہ ہم پر رحم نہ فرماتا تو اور ہمیں نہ بخشتا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور نقصان کیا ہوتا، بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا تھا کہ انسان اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالے اور دوزخ کا مستحق بنا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی شرمندگی والی اور حماقت ہم سے ہونے لگی تھی، لیکن ہمارے رب نے ہم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیج کے بڑی مہربانی فرمائی۔ آیت نمبر 150، ولما، اور جب رجع واپس آئے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، تو غضبناک ہوئے، آصفاً، اور غمگین ہو کے بولے، کالا، آپ نے فرمایا، بئس ما، بہت ہی بری، خلفتمونی، تم نے میری خلافت کی، یعنی کہ جانشینی کی، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم، کیا تم نے جلد بازی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور پھینک دی تختیاں، وَأَخَذَ بِالرَّأْسِ، اور پکڑ لیا سر، اخیہ، اپنے بھائی کا، یجرہ، اور کھینچا، الیہ، اسے اپنی طرف، کالا، ہارون علیہ السلام نے کہا، ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک اس قوم نے، استضعفونی، کمزور اور بے بس کر دیا، نی، مجھے، وقادو، اور قریب تھا، یقتلوننی، کہ مجھے قتل کر دے، فلا تشمت، پس نہ ہنساؤ، بی الاعداء، مجھ پر میرے دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور نہ شمار کرو مجھے، مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو آپ بالکل اپنے حواس کھو بیٹھے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ میں نے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین، اپنا نبی، اپنا وارث، اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا تھا، اور میں اپنے رب کے پاس اس کی کلیمی کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے اور توریت لینے کے لیے گیا تھا۔ اب یہ میرے پیچھے 40 دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ قوم حق پرستی کو چھوڑ کے بت پرستی کی طرف آ گئی، ایک خدا کو چھوڑ کے پھر اسی گائے اور بے جان چیزوں کی پوجا پر آ گئی۔ تو آپ بہت غضبناک ہوئے، غصے میں آ گئے اور غمگین بھی ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ تم نے بہت بری جانشینی کی ہے ہارون، میرے بعد تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی ہے۔ کیا 40 ہی تو دن لگے ہیں، اتنی دیر تو نہیں لگی کہ میری قوم، جس کو میں فرعون کے چنگل سے اور صدیوں کی اس ضلالت سے، محکومی سے چھڑا کے لایا ہوں، اور اتنی آزمائش انہوں نے گزاری ہے، تو کیا اتنا سا صبر بھی نہ ہو سکا کہ میں توریت لے آتا اور اس قوم کو ہدایت کا راستہ دکھاتا؟ تو تم نے اپنے رب کے حکم کی بڑی جلد بازی کی ہے، اور غصے میں آپ نے وہ جو تختیاں تھیں وہ بھی پھینک دی، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے آج میں یہ دن دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ بھائی کی، آپس میں بھائی کی لڑائی ہوگی۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، تو آپ نے اپنے بھائی کی بات کا غصہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ 2 بھائیوں کے لیے ایک مثال اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اگر 2 بھائی کسی ایک معاملے پر ایک کی غلطی کی وجہ سے پھنس جائیں تو دوسرے بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے اپنے بھائی کا جب سر پکڑا، اور تو ان کے بھائی نے، یعنی کہ جن کا سر پکڑا ہوا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ ان کو پیار سے سمجھایا، اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا، اور اگر میں مزید ان کے اوپر سختی کرتا تو انہوں نے مجھے قتل کر دینا تھا۔ میں اپنی جان کے خوف سے خاموش رہا کہ یہ مجھے مار نہ دیں، اور میرے مر جانے سے اس قوم کی اور بھی بری حالت ہوتی۔ اب تو انہیں میرا تھوڑا بہت لحاظ تھا تو انہوں نے کیئر کر لی، لیکن اگر یہ مجھے مار دیتے تو یہ مزید تیز ہو جاتے اپنے عمل میں، تو میں اپنی جان بچانے کے لیے چپ رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو ساری قوم، ہمارے دشمن ہم پہ ہنس رہے ہیں، بس آپ ہمیں ظالم قوم میں نہ ڈالیں، میں ان میں شامل نہیں ہوں، میں اپنی جان کے ڈر سے خاموش رہا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے لیے جو نقطۂ عمل ہے وہ یہ ہے کہ
دشمنوں کو خود پہ ہنسنے نہیں دینا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ الکریم، ہمارے اندر 72 فرقے ہیں، لیکن کافر جو ہے یا دوسرے مذہب کا شخص ہے اس کو نہیں پتہ کہ ہمارے اندر 72 فرقے ہیں۔ بہت ساروں کو نہیں پتہ، جو بہت علم رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں۔ باقی سب لوگ جو مسلمز ہیں وہ سب کو ایک جیسا مسلمز ہی سمجھتے ہیں، وہ تو مسلم بھی نہیں کہتے، مسلم کہتے ہیں۔ تو وہ تو نہیں جانتے نا کہ ان کے اندر اتنے فرقے ہیں۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو فرقہ بازی کی بنیاد پہ قتل کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ہنسانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں دشمن کو خود پہ ہنسنے نہیں دینا۔ آپ دیکھیں ایک تازہ تنقید جو میں نے سنی وہ یہ کہ آپ نے اپنے ہی نبی کے بیٹے کا سر قلم کیا، آپ کو حیا نہ آئی؟ آپ مسلمان تھے، اب وہ کام میں نے تو نہیں کیا تھا، جس نے بھی کیا تھا وہ بھی مسلمان تھا، حافظ قرآن تھا، صحابی کا بیٹا تھا اور تابعی تھا، جس نے یہ حرکت کی اور امام حسین کو شہید کیا، امام حسن کو شہید کیا گیا۔ تو وہ وہی لوگ تھے جو اہل مدینہ تھے، وہ کون سا باہر سے آئے تھے، وہیں کے رہنے والے تھے، اہل عرب تھے۔ لیکن دشمن ہم پہ ہنسا نا کہ مسلمان نے اپنے ہی نبی کے بیٹے کا سر قلم کیا، تو وہ ہم سے کس بات کی امید رکھے گا؟ تو دشمن کو خود پہ ہنسانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے نہیں لڑنا چاہیے۔ مذہبی اختلاف ہو سکتے ہیں، لسانی ہو سکتے ہیں، علاقائی ہو سکتے ہیں یا فرقہ بازی ہو سکتی ہے، لیکن ان سارے نظریات کو اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ جو ہم کمنٹ سیکشن میں لمبی ایک دوسرے کی بات اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سب سے اس آیت کے تھرو ہمیں بچنا ہے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں، یہ ہماری اقدار نہیں، ہماری روایات نہیں، ہماری تعلیمات نہیں، ہمیں یہ سب نہیں سکھایا گیا، یہ ہم نے خود سیکھا ہے۔ نہ تو ماں اپنی اولاد کو اس طرح کی چیزیں سکھاتی ہے، نہ استاد سکھاتا ہے، یہ سب معاشرہ سکھاتا ہے، اور معاشرہ انہی لوگوں سے مل کے بنتا ہے، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوتے۔ ہماری ماؤں کو اولاد کی تربیت کی اور ہمارے استادوں کو بچوں کو صرف پڑھانے نہیں بلکہ سکھانے کی بھی ضرورت، تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ کل کو دشمن ہم پہ ہنسے نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر مت خوش ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضور اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء و درک الشقاء و شمامۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بری تقدیر سے، بدبختی سے اور ایسی بات سے جس سے دشمن خوش ہوں۔ تو ہم نے اپنے دشمنوں کو خود پہ ہنسنے نہیں دینا، ان کو خوش نہیں ہونے دینا، بلکہ جو دشمن ہے اس کو دشمن ہی رہنے دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔